إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر صدق اللہ العلی العظیم۔ اور پوری کی انہوں نے اس کی جو پڑھتے ہیں شیاطین اوپر سلطنت سلیمان کے، اور نہیں کفر کیا سلیمان نے، اور لیکن شیاطینوں نے کفر کیا، سکھاتے ہیں لوگوں کو جادو۔ اور تفسیریں جو لکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اور اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلطنت سلیمان کے زمانے میں، اور سلیمان نے کفر نہ کیا، ہاں شیطان کافر ہوئے، لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں چند طرح تعلق ہے۔ پہلے فرمایا گیا تھا کہ یہود نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا۔ اب اس کی ایک بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جادو سیکھنے سکھانے میں مشغول ہو گئے، اس لیے کتاب الہی کو پھینک بیٹھے۔ پہلے کہا گیا تھا یہود حضرت جبرائیل کے مخالف ہیں، اب فرمایا گیا کہ کیوں نہ ہو، یہ تو ان شیاطین کے دوست ہیں جنہوں نے علم جادو کا رواج دیا۔ رب کے دشمنوں سے دوستی کرنے والا راضی رب کے دین سے عداوت کرتا ہے۔ پہلے فرمایا گیا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے پیغمبروں اور ان کی کتابوں کو سچا فرماتے ہیں۔ اب اس کی زندہ مثال پیش فرمائی جا رہی ہے کہ یہ دیکھو، حضرت سلیمان کو عام یہودیوں نے جادوگر کہا، ان کی نبوت کا انکار کیا۔ حضرت سلیمان پر بھی اسی نبی کا کرم ہے کہ انہوں نے ان سے یہ الزام دور کیا اور دنیا میں ان کی نبوت کا اعلان فرمایا۔ یعنی ہوا کیا تھا کہ یہودیوں میں بہت بڑا گروہ جو ہے نا، یہ ایمان رکھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر گزرے ہوتے، وہ پیغمبر نہیں مانتے تھے آپ، کہ بہت بڑی سلطنت تھی نا آپ کی، شیاطین پہ، جنوں پہ، ہوا پہ، ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت قوت دی تھی، آپ سب پہ حکمرانی کرتے تھے۔ تو یہ کیا بولتے تھے معلوم ہے؟ کیونکہ شیاطین جو ہے نا، ان کے کانوں میں جو ہے نا یہ سب باتیں ڈال کے جو ہے نا ان کو جادو سکھائے، تو یہ سمجھتے کیا تھے کہ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے، قرآن شریف جو ہے نا نازل ہونے سے، یہ تہمت بھی دور ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر نہیں تھے، وہ کبھی کفر نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے۔ یہود نے کہا کہ اگر میکائیل قرآن لاتے تو ہم اس پر ایمان لے آتے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے یہودیو، یہ نہ کہو، یوں کہو کہ اگر یہ علم جادو ہوتا اور شیاطین اس کے لانے والے ہوتے تو ہم اس پر ایمان لے آتے، کیونکہ تم جادو کے مت والے ہو۔ سیدھی سیدھی بات ہے نا۔ پہلے تو کیا بولے کہ جبرائیل نے اگر میکائیل لاتے تو ہم مان لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کھلا جو ہے نا رد کر رہے ہیں بات کو۔ کیوں ہو رہے ہیں کہ اگر انہوں بھی لاتے نا، میکائیل بھی لا لیتے تو بولے تو ایمان نہیں لاتے، بولے تم کو تو شیاطین چاہیے جو جادو لے کر آئے، کیوں تم جادو سیکھنے والے ہو۔ اس آیت کا شان نزول کب ہوا تھا کہ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ علماء یہود کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تعجب ہے کہ حضرت سلیمان کو نبی کہتے ہیں، وہ تو صرف جادوگر تھے۔ ان کی تردید میں یہ آیت اتری۔ تفسیر خزائن العرفان میں فرمایا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد سے حضور علیہ السلام کے زمانے تک یہی مشہور رہا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے۔ جادو کے زور سے انہوں نے اتنی بڑی سلطنت حاصل کی، یعنی جادو کے زور سے اتنی بڑی سلطنت حاصل کر لی تھی۔ حق تعالیٰ نے یہود کی تردید اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی تائید کے لیے یہ آیت اتاری۔ ان دونوں قولوں کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ ان میں کچھ اختلاف نہیں ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، سلیمان علیہ السلام زمانے کے کئی ہزار سال تک جو ہے نا سب آپ کو جادوگر ہی کہتے تھے، اور وہ تہمت رفع جو ہے نا اب آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہوئی۔ وَاتَّبَعُوا، یہ لفظ اتباع سے بنا ہے جس کے معنی ہے کسی کے پیچھے چلنا، یہاں پیروی کرنا مراد ہے، یا اس سے وہ یہود مراد ہیں جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، کیونکہ یہ بھی جادو کے بہت دلدار تھے، اور یا ان کے پیچھے لوگ عام یا یہود، کیونکہ یہ سبھی حضرت سلیمان کی نبوت کے منکر تھے۔ ما تتلو الشیاطین، ما سے مراد جادو کی کتابیں یا جادو کے منتر ہیں۔ تتلو تلاوت سے بنا ہے، جس کا مادہ تلون ہے، اس کے معنی ہے پیچھے ہونا یا پیچھے چھوڑنا۔ اس لیے منطق میں شرط کی جزا کو تالی کہتے ہیں کہ وہ مقدم کے پیچھے ہوتی ہے، کیونکہ پڑھنے والا بھی کتاب کی عبارت کو پیچھے چھوڑتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے، اس لیے پڑھنے والے اور خبر دینے کو تلاوت کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو تلاوت کہا گیا، کیونکہ آپ پڑھتے پڑھتے آگے بڑھ جاتے اور جو پڑھ لیا نا اس کو پیچھے چھوڑ دیتے۔ اگر اس کے بعد لام آئے تو صحیح خبر، سچی خبر دینے کے معنی ہوگا، اور اگر اللہ
آئے تو جھوٹی خبر کے معنی، یعنی بولتے نا تلوت الہو اور تلوت العلیہ، اگر تلوت الہو آیا، لام آیا تو سچی خبر، اور علیہ آیا مثال کے طور پر تو پھر وہ جو ہے نا جھوٹی خبر۔ چونکہ یہاں علا آ رہا ہے لہٰذا اس کے معنی جھوٹی خبر کے ہوئے ہیں۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ شیاطین سے یا تو خبیث جن مراد ہیں، جیسا کہ روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیطان شکل انسانی میں یہود کے پاس جا کر بولا، حضرت سلیمان کی سلطنت جادو کے زور سے تھی، آؤ میں تمہیں جادو کی کتابیں دکھاؤں۔ یہ کہہ کر ان کے تخت کے نیچے کی زمین کھدوائی اور وہاں سے جادو کی کتابیں نکالیں۔ اس کا پورا واقعہ یعنی پورا قصہ انشاءاللہ خلاصہ تفسیر میں آگے پڑھیں گے۔ یا خبیث انسان مراد ہیں، جیسا کہ روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے علوم کتابوں میں جمع فرما کر اپنے تخت کے نیچے دبا دیے۔ ان کی وفات کے بعد کچھ عرصے منافقین نے چپکے سے وہ کتاب نکال کر ان میں جادو شامل کر دیا اور لوگوں سے کہا کہ انہی علوم کی وجہ سے وہ اتنے بڑے بادشاہ بن گئے ہیں۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے۔ شیاطین شطن سے بنا ہے جس کے معنی ہے فساد اور فریب۔ ہر فسادی اور فریب کار لغتاً شیطان ہیں۔ شیطان کے جو شطن لفظ جو بنانا کس سے بنا؟ فریب اور فساد سے۔ تو ہر وہ شخص چاہے وہ انسانی کیوں نہ ہو، اگر فساد پھیلاتا ہے یا شر پھیلاتا ہے تو پھر وہ شیطان ہی ہوا۔ شریعت میں ابلیس کو شیطان کہتے ہیں۔ یہ تمام جنات کا باپ ہے، اس کی پیدائش آگ سے ہے۔ قربوتی شرح قصید بردہ میں ہے کہ شیطان کی ایک ران میں مذکر کی علامت ہے اور دوسری میں مؤنث کی، خود اپنے سے جمع کرتا ہے اور خود حاملہ ہوتا ہے اور خود بچے جنتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی پیدائش کے بہت سے طریقے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ ہی شیطان پیدا ہوتا ہے جسے ہمزاد کہتے ہیں۔ اسی کو لوگ بھوت وغیرہ بھی کہا کرتے ہیں، یعنی کبھی ان کی جھلک دکھ گئی کرے تو بھوت ہے جو مشہور ہو جاتا ہے مثال کے، لیکن وہ اصل میں شیطان یعنی جنات ہے جو پیدا ہوتے ہیں جن کو ہمزاد کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر انسان جمعہ کے وقت بسم اللہ نہ پڑھے تو اس جمعہ میں شیطان شریک ہو جاتا ہے اور بچے میں شیطانی صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کو اچھے سے یاد رکھیے، یعنی کبھی بھی جو ہے نا اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے اگر بسم اللہ نہیں پڑھتے تو وہاں شیطان شامل ہو جاتا، اور اسی وجہ سے جو ہے نا بچوں میں شیطانی صفتیں پیدا ہو جاتی۔ علی ملک سلیمان، یا تو علی فی کے معنی میں ہے اور ملکی سے پہلے عہد پوشیدہ ہے، یعنی یہود نے اس جادو کی پیروی کی جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں لوگوں کو بتاتے تھے، یا معنی یہ ہے کہ حضرت سلیمان کی سلطنت پر بہتان باندھتے تھے کہ شیاطین جادو سکھاتے تھے۔ تفسیر کبیر نے اس جگہ اس کے بہت نفیس معنی یہ بھی کیے کہ شیاطین حضرت سلیمان کی سلطنت پر بہتان باندھتے تھے اور یہ سب کچھ جادو کی وجہ سے ہوا۔ اب علا اپنے ہی معنی میں رہا اور کسی لفظ کے پوشیدہ ماننے کی بھی ضرورت نہ رہی۔ ملک سلیمان سے یا ان کی ظاہری بادشاہت مراد ہے یا باطنی یا نبوت یا ان کی وحی اور شریعت۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہوا، یعنی ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا یہ آپ کی یعنی جو باطنی جو حکومت تھی اس کی طرف اشارہ ہے یا ظاہری حکومت کی طرف اشارہ ہے، اس میں کوئی پوشیدہ بات نہیں۔ رب تعالیٰ ان کی برائیت فرماتا ہے کہ وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان نے کبھی کفر نہ کیا، یعنی اکثر جادو میں کفر ہوتا ہے، اکثر جادو میں کفر ہوتا ہے، اس میں کفریہ شرائط پائی جاتی ہیں، یا عملاً کفر ہے یعنی جادو کرنا کفار کا کام ہے، اور چونکہ سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے اس لیے وہ جادو کر سکتے ہی نہیں۔ جب جادو اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے تو جادو اور نبوت میں کیوں کر اجتماع ہوگا؟ بلکہ بات یہ ہے کہ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، کہ دراصل انسانی یا جنی شیاطینوں نے کفر کیا، کہ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ یعنی اب یہ کیا بولا جا رہا ہے کہ پہلی چیز تو کفر، یعنی جادو کیا ہے؟ کفر ہے، کافر کرتا۔ تو جو ایمان والا ہے وہ جادو کر ہی نہیں سکتا، ایمان اور جادو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ تو آج کے دور میں بھی جو عملیات کے نام پہ جو جادو ٹونے ہو جاتے، لوگوں میں فساد ڈالتے ہیں، شر پیدا کرتے، وہ سب کفر ہے، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ہے بولے ہم یہ ہے، ہم تعویذت خلی، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، یہ سب نان سینس ہے، یہ سب عملیات ہے، یہ سب کفر ہے، یہ دو جمع ہی نہیں ہو سکتے ایک جگہ۔ اور سلیمان علیہ السلام تو نبی تھے، نبی اور جادو یعنی کفر جمع ہونا تو سوال ہی نہیں ہوتا۔ تو اصل بات کیا ہے وہاں پہ کہ شیاطین تھے، جو اصل میں انسانی صفت شیاطین یا شیاطین دونوں جو ہے نا مل کے جو ہے نا یہ کام کیے ہیں۔ سحر کے لفظی معنی ہیں چھپی چیز، اس لیے صبح صادق کو اسی لیے سحر کہتے ہیں کہ وہ رات کی اندھیریوں میں کچھ چھپی ہوتی ہے۔ سینے کو بھی اس لیے سحر کہا جاتا ہے کہ وہ کرتے یا خمیز سے چھپا رہتا ہے۔ حضرت عائشہ
صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات بین سحری و نہری یعنی سینے اور گلے کے درمیان ہوئی، یعنی آپ کی روح جو قبض ہوئی وہ سینے اور گلے کے درمیان سے قبض ہوئی۔ جادو کو بھی اسی لیے سحر کہتے ہیں کہ اس کا سبب چھپا ہوتا ہے۔ شریعت میں سحر کے معنی ہے خفیہ طور پر کسی چیز کو خلاف اصل ظاہر کرنا، یعنی شریعتاً جو یعنی شریعت میں سحر کے جو ڈیفینیشن نکلتا ہے وہ کیا، پہلی چیز تو کیا ہوتا، چھپی ہوئی چیز۔ اس لیے رات سحر یعنی صبح صبح کا سحر اس لیے بولتے ہیں کہ رات میں چھپی ہوئی ہوتی، اس لیے اس کو سحر کہا جاتا ہے۔ بولتے ہیں نا رمضان میں بھی سحری کرے کیا، کیونکہ رات میں چھپی ہوئی ہے نا، اس لیے اس کو سحری کہا گیا فجر سے پہلے۔ تو ویسے یہ، اور شریعت میں سحر کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ جو ہے نا یعنی اصل چیز کے خلاف کوئی چیز دکھا دینا، اس کو سحر کہا گیا۔ یہ برائی ہے اور اچھا بھی، کسی کو فریب دینے کے لیے یہ حرکت کرنا برا ہے۔ اپنے روز زور بیان سے دقیق بات کو بھی ثابت کرنا دلیل دینا کمال ہے۔ بولتے ہیں نا مثال کے طور پر اپنی کوئی بات آپ بیان کر رہے تو ایک دم ایسی مثال پیش کر دیے اس کا انکار ہی نہ ہو سکے، مثال کے طور پر دقیق مثال، تو یہ جائز ہے۔ لیکن کسی کو برا بلا بولنے کے لیے، کسی کو جو ہے نا بری بری بات بولنے کے لیے، اس کا مذاق اڑانے کے لیے یہ چیز استعمال کرنا غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں ان من البیان لسحرا، بعض جادو ہوتے ہیں، یعنی بعض اپنے زور بیان سے مشکل بات کو واضح کرتے ہیں، اور ان کے کلام جادو کی طرح دلوں پر اثر ہوتا ہے۔ یعنی بولتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ بعض جو ہے نا بیان میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا جادو کی طرح دلوں پر اثر کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آیت میں برا جادو ہی مراد ہے، جادو کی قسمیں اور ان کے احکام انشاءاللہ، یعنی قسمیں، یعنی اب یہ جو آیت میں ذکر جادو کا ہو رہا ہے لیکن یہ برے جادو کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے اقسام کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ، بیان ہوں گے۔ اس زمانے کے بعض روشن دماغ لوگ جنات اور جادو کے منکر ہیں، مگر یہ انکاری گمراہی ہے، یہ دونوں برحق ہیں۔ یعنی بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ جادو نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، جن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، لیکن یہ دونوں جائیں، دونوں موجود ہیں، کیونکہ قرآن بتا رہا نا، قرآن کہتا رہا کہ ہے تو ہے۔ حضور پر جادو کا اثر ہو گیا تھا جس کے اتارنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی، اس لیے اس کو معوذتین کہا جاتا ہے نا، وہ اس لیے نازل ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیے تھے، اس کا اثر اتارنے کے لیے وہ نازل ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ قرآن کریم میں بہت تفصیل سے مذکور ہے۔ یوں ہی جنات بھی انسان پر اثر کر دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے آپ کا جو ہے نا جو آپ کا جو مقابلہ ہوا تھا جادوگروں سے، قرآن کریم میں اس کا بھی جو ہے نا بہت تفصیل سے تذکرہ ہے۔ تو جادو ہے، ایسا نہیں کہ اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ خلاصہ تفسیر یہ کہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے شیاطین جنات آسمان پر جاتے اور فرشتوں کے کلام سنا کرتے تھے، جو آئندہ واقعات کی باتیں آپس میں گفتگو کرتے ہوتے تھے۔ یہ گفتگو سن کر کاہنوں کو سناتے، مگر اس میں بہت جھوٹ ملا کر پھر وہ کاہن، پنڈت یا نجومی لوگوں کو یہ خبریں پہنچاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ جنات سے عمارتیں بنوانے، کنویں اور نہریں کھدوانے، عمدہ حوض و قلعے بنوانے کا کام لیا جاتا تھا، جس سے کہ یہ شیاطین اور انسانوں کے خلط ملط رہتے تھے۔ مطلب یعنی اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے نا جنات سے بہت سارا کام لیا جاتا تھا، عمارتیں بنانا، ندیاں کھول دینا، بہت ساری چیزیں نا، اس لیے بولتے ہیں نا بیت المقدس بھی جو ہے نا جنات تعمیر کیے کر کے۔ تو اس وقت جو ہے نا انسانوں میں ان کا بہت زیادہ جو ہے نا ربط تھا، یعنی ملنا جلنا تھا۔ چونکہ جنات کی طاقت انسان سے زیادہ ہے، اس لیے وہ انسانوں کو عجیب کرتب دکھا کر انہیں حیران کر دیتے تھے۔ ان کے پاس قوت زیادہ تھی تو جو ہے نا عجیب حیران، یعنی کوئی یعنی دکھا کے جو ہے نا چیزیں دکھا کر جو ہے نا بہت زیادہ اثر کر دیتی تھی۔ آج بھی ہوتا نا، اگر ہم کچھ ایسا دیکھ لیں کہ یعنی خلاف عقل کوئی چیز دیکھ لے تو فوری پریشان ہو جاتے، بولے ارے یہ کیسا۔ انسان ان سے پوچھتے کہ تم یہ عجیب کام کیسے کر لیتے، تو وہ کہتے کہ فلاں منتر اور فلاں ٹوٹگے کے زور سے۔ وہ لوگ ان منتروں اور ٹوٹگوں کو، جن میں سدھا کفریہ اور شرکیہ باتیں ہوتی ہیں، سیکھ لیتے بلکہ لکھ لیتے، اور جب انسان بھی یہ منتر پڑھتے تو در پردہ شیاطین کوئی عجیب کام کر دیتے تھے، جس سے انسان کو یقین ہو گیا یہ منتر بہت تاثیر والے ہیں، یہاں تک کہ ان منتروں کی کتابیں تیار ہو گئیں۔ تو ہوتا کیا معلوم ہے، پہلے تو عجیب کام کر کے دکھا دیتے، تو انسان پوچھتا رہے تم یہ کیسا کر رہے تھے، بولے یہ منتر کی وجہ سے، بولے دیکھو یہ جادو کی وجہ سے۔ تو پھر وہ منتریں سیکھنے لگے، وہ لکھ لینے لگے، تو منتروں کی جادوں کی کتابیں تیار ہو گئی، اور در حقیقت اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ جب وہ پڑھتے تو اصل میں یہ شیاطین ہی، یہ جنات ہی جو ہے نا کوئی عجیب کام کر دیتے، تو ان کا یقین اور جو ہے نا اس میں واضح ہو جاتا کہ ارے بھائی دیکھو زبردست یہ تو کام کر رہا۔ مثال کے طور پر ہوتے ہوتے سلیمان علیہ السلام کو خبر لگی، آپ نے اپنے وزیر حضرت آصف بن بقیہ کو حکم دیا کہ شیاطینوں کو جمع فرما کر انہیں انسانوں سے ملاقات کرنے سے روک دو۔ جب سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر لگی تو آپ کیا کہ اپنے وزیر کو بلایا، جو آصف بن بقیہ جو تھے نا، بہت بڑے بزرگ گزرے آپ بھی،
تو آپ کو بلا کے بولے کہ فوری شیطانوں کو جمع کرو، سب جمع ہوئے تو بولے کہ اب جو ہے نا ان کی انسانوں سے ملاقات کو روک دو۔ وہ تمام کتابیں جمع فرما کر صندوق میں بھر کر اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیے، اور حکم دیا کہ جو کوئی منتر یا جادو کرے گا سخت سزا پائے گا۔ آپ کی وفات کے بعد شیاطین یہود کے پاس انسانی شکل میں آیا اور بولا کہ تمہیں خبر ہے کہ حضرت سلیمان کو اتنی بڑی بادشاہت کیوں کر ملی؟ بولے صرف اس جادو سے ملی جس کی کتابیں ان کے تخت کے نیچے جمع ہیں۔ اگر تم بھی ان کتابوں پر عمل کرو تو ان کی ہی طرح بادشاہ بن جاؤ گے۔ پھر کیا تھا، یہود دوڑ پڑے اور زمین کھود کر کتابوں کا صندوق نکالا، ان میں لکھے ہوئے جنتر منتر پر عمل شروع کیا۔ چونکہ شیاطین چاہتے تھے کہ انسان ہماری پوجا کریں، ان منتروں میں بت پرستی کی شرائط تھیں۔ شیاطین سے مدد مانگنے کے الفاظ جب یہود یہ الفاظ پڑھتے، شیاطین چپکے سے ان کا کام کر دیتے۔ رفتہ رفتہ تقریباً ساری قوم یہود نے توریت کو چھوڑ دیا اور ان اہل واہیات میں پھنس گئے۔ پھر ان میں سے مشہور ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ نہ تھے، صرف جادوگر تھے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے پاک تک یہی مشہور رہا۔ یہ پورا اس کا واقعہ ہے کہ کیسے ہوا۔ اس آیت نے اصلی بات بتائی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ یعنی اتہام دور کا فرمایا کہ اے بے دین یہودیوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، اور جادو یا تو خود کفر ہے یا کافر ہیں، یا اس میں بت پرستی جنات پر، یعنی جنات پر جو ہے نا بولتے نا، یعنی چڑھاوے چڑھانا، قربانی، ان کی نظر و نیاز وغیرہ کفریات کی شرطیں ہیں، یا یہ کہ کفار کا کام ہے۔ اتنا بڑا پیغمبر کفر کیسے کر سکتا ہے؟ تو سرکار کیا فرمائے کہ ہو ہی نہیں سکتا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر گزرے۔ بولے اب جب جادو کرتے ہیں مثال کے طور پر، اس لیے یہاں پہ یہ واضح اس لیے میں پڑھا ہوں کہ اس کو سمجھو کہ جو عملیات جادو ٹونے میں لگ جاتے، ہاں، وہ اصل میں پورے کفریہ، ان کے بہت ساری کفریہ شرائط ہوتے ہیں۔ ان کو پہلے ایمان لانا پڑتا ہے، کس پر؟ شیاطین پر، جنات پر، جو بھی عمل وغیرہ کر رہے ہیں تو پہلے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ اس کے بعد بہت سارے جو منتر جنتر جو پڑھتے ہیں نا، اس کے اندر بہت ساری کفریہ الفاظ ہوتے، بہت ساری کفریہ الفاظ ہوتے اس میں، اس کے یعنی کیونکہ اس کا مطالعہ میں بھی کیا ہوں، بہت ساری کتابیں پڑھا ہوں۔ آپ کو اس کو سمجھ میں پڑھنے میں ہی جو ہے نا آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ یہ کیا ہے رے بھائی، یہ کیا غلط 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 چیز لکھی ہوئی کر کے۔ انہوں نے کبھی بھی کفر نہ کیا، بلکہ شیاطین نے کفر کیا کہ ان کے زمانے میں موقع پا کر لوگوں کو جادو سکھایا، اور الٹا حضرت سلیمان علیہ السلام کو الزام لگا دیے۔ اس الزام سے بری ہیں، اللہ کے مقبول پیغمبر ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو ہے نا یہ چیز دور ہوئی۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، جادو کے یعنی موجد دراصل شیاطین ہیں، نہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، اور نہ ہاروت و ماروت۔ یعنی جادو جو اصل لائے وہ نہ ہاروت ماروت ہے نہ سلیمان علیہ السلام ہے، وہ اصل کون ہے؟ شیاطین ہیں۔ جب جادو پھیل گیا تو لوگوں کے بچانے کے لیے ہاروت و ماروت آئے، جیسا کہ اگلی آیت سے معلوم ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم نے پہلے شیاطین کا ذکر فرمایا، پھر ہاروت و ماروت کا، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ ہاروت و ماروت اس سے لوگوں کو روکتے تھے۔ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے ہاروت و ماروت کا واقعہ بھی پورا۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں یہ جادو ٹونا وغیرہ جو لائے ایجاد کیے کون تھے؟ شیاطین تھے۔ دوسرا فائدہ، جادو اکثر کفر ہی ہوتا ہے، یا تو خود اس میں کفریہ الفاظ ہوتے ہیں یا کفریہ شرائط۔ کفر کا کام ہے اور کفر، یہ جو نا جادو پورا کفر ہے، یا کام کروانا جادو یا جو ہے نا کرنا، دونوں کفر ہیں۔ کفر سیکھنا کفر ہے، جبکہ عمل کے لیے ہوا، اگر بچنے کے لیے سیکھا جائے تو کفر نہیں۔ بولے آپ کو اس کا علم بھی رکھنا پڑے گا نا کہ بھئی کیسا ہوتا، کیا ہوتا، تاکہ اسے پھر آپ بچ سکیں۔ تو بچنے کے لیے پڑھنا جو ہے نا کفر نہیں ہے۔ شیاطینوں نے عمل کے لیے جادو سکھایا اور کافر ہوئے، ہاروت ماروت نے بچنے کے لیے جادو سکھایا، وہ کافر نہ ہوئے۔ علماء کرام کفریہ الفاظ یعنی اولیاء کرام کفر یا کفریہ الفاظ بچنے کے لیے بتاتے اور کتاب فقہ میں لکھتے ہیں، یہ بہت ثواب ہے۔ لیکن اگر یہی الفاظ عمل کے لیے سکھایا جائے تو سیکھنا سکھانے والے دونوں کافر ہیں۔ بولے اب ہوتا کیا معلوم ہے، بہت ساری کتابوں میں ہماری بہت ساری جگہ پہ جانے اس کا ریفرنس ہوتا، اب وہ ریفرنس بھی ضروری ہے کیونکہ آپ نے تو جانیں گے کیسا، تو اس لیے جو ہے نا وہ ثواب ہے۔ لیکن یہ عمل کرنا اور عمل سکھانا دونوں جو ہے نا کفر ہے۔ چوتھا فائدہ، انبیاء کرام کفر اور گناہ کبیرہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کو لوگوں نے جادوگری کی تہمت لگائی تو قرآن کریم نے ان کی سخت تردید فرمائی۔ جو ان کو جادوگر یا ایک منٹ کے لیے کافر فرمائیں وہ خود بے دین ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اگر آپ کا عقیدہ بھی، اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے تو گیا اوپر دین سے، وہ کافر ہو گیا۔ پانچواں فائدہ، حضور علیہ السلام کی ذات سے گزشتہ پیغمبروں کو بھی فائدے پہنچے،
حضور سے ہی حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم کی پاک دامنی کے خطبے پڑھے گئے، حضور سے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی جادوگری کا الزام دور ہوا اور دنیا نے ان کو پیغمبر مانا۔ اسی لیے انبیاء اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں سناتے تھے اور خوشیاں مناتے تھے کہ ان کے دم قدم سے ہماری بگڑی بنے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے جو ہے نا آپ کی بشارتیں دیا کرتے تھے پہلے کے نبی پیغمبر، اور خوشیاں مناتے تھے کہ آپ آئیں گے تو جو ہے نا ہماری بگڑی بنا دیں گے۔ رب تعالیٰ حضور کے طفیل ہمارے عیب چھپا لے اور ہماری بھی بگڑی بنا دے، آمین آمین یا رب العالمین۔ چھٹا فائدہ، بعض جادو خود کفر ہیں اور بعض میں کفریہ شرائطیں، بعض کفر تو نہیں مگر حرام ہیں اور بعض جادو حلال۔ جادو خواہ کیسا ہی ہو مگر اس کا سیکھنا کفر نہیں، بلکہ اس پر عمل کرنا یا سکھانا جو ہے نا وہ کفر ہے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے، ہاں عمل کے لیے سیکھنا کفر ہے۔ اگر بعض جادو سیکھنا یا سکھانا کفر ہوتا تو ہاروت و ماروت معصوم فرشتے اس کی تعلیم کے لیے رب کی طرف سے نہ آتے۔ نیز اس آیت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کرنے کی نفی ہے، نہ کہ جاننے کی۔ حضرت خود جانتے تھے مگر کبھی نہ کبھی کیا ہی نہیں۔ ساتواں فائدہ، تفسیر کبیر عزیزی نے جادو کی 8 قسمیں بتائی ہیں اور ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ احکام بتائے ہیں۔ پہلا، جادو و کلدائیں یا جادو و بابل، یہی ہاروت و ماروت سے نکلا ہے۔ یہ جادو تمام جادوؤں سے مشکل ہے اور اس کے عجیب عجیب کام ہوتے ہیں۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ سارے اجسام میں ایک قدرتی روح ہے، جیسا چاند، سورج، تارے اور چاروں عناصر یعنی پانی، ہوا، آگ، مٹی۔ اس جادو میں تمام روح کو اپنے تابع کر لیا جاتا ہے، جن سے جو چاہے کام لیتے ہیں۔ اسی جادو کا بابل میں بہت زور تھا اور اسی کے تردید کرنے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھیجے گئے۔ چونکہ اس قسم کا جادوگر عالم کی تمام چیزوں پر حکومت کرتا ہے اور اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو رب نے سارے عالم کی چیزیں دکھا دیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تاکہ وہ ان تمام چیزوں کو ملاحظہ فرما کر معلوم فرما لیں کہ سب رب کے حکم کے تابع ہیں۔ اور آپ نے سیر کر کے فرمایا، انی وجہت وجہا للذی فطر السماوات والارض۔ اے قوم، تم ان چاند سورج میں مستقل تاثیریں مان بیٹھ کے زمانے میں اس جادو سے بہت ہی عجیب چیزیں بنائی گئی تھیں، نمرود کے زمانے۔ اور اس وقت جو ہے نا ایک بت بنا کے رکھے تھے لوگ تانبے کا، تو اس کے شہر میں کوئی بھی جاسوس یا شیطان گھستا تو وہ بت سے جو ہے نا ایک آواز نکلتی اور وہ پکڑا جاتا۔ ایک نقارہ تھا، نقارہ جو بجاتے نا، نقارہ تھا کہ جب کسی کو کوئی چیز گم ہو جاتی اس پر چوب مارتا، نقارہ اس چیز کا پتہ دیتا۔ بولے جیسا ہوتا نا بجاتے تھے وہ نقارے، بولے اگر کسی کوئی چیز گم گئی تو جا کے جو ہے نا اس پہ ایک چوب دیتے، ایک مارتے، جیسا مارتے نا اس کا پتہ بتا دیتا۔ ایک آئینہ تھا جس کے غائب شخص کا حال معلوم ہوتا تھا کہ جب کبھی اس آئینے میں نظر کی وہ غائب آدمی اس کا شہر اور قیام گاہ اس میں نمودار ہو جاتا تھا۔ نمرود کے دروازے پر ایک درخت تھا جس کا سائے میں درباری لوگ بیٹھتے تھے۔ جوں آدمی بڑھتے جاتے تھے اس کا سایہ پھیلتا جاتا تھا، 1,00,000 آدمی تک سایہ پھیلتا رہتا تھا۔ اگر 1,00,000 سے ایک بھی زیادہ ہو جائے تو سارے دھوپ میں آ جاتے۔ دیکھو ایک جھاڑ تھا، بولتے اس کے دروازے پہ، بولے اس کا سایہ تھا، تو جتنے لوگ اس میں جمع ہوتے جاتے نا اس کا سایہ بڑھتا جاتا تھا۔ کب تک؟ 1,00,000 آدمی تک۔ اور اس کے بعد ایک بھی آدمی بڑھتا نا تو پورا سایہ ختم ہو جاتا تھا۔ ایک حوض تھا جس سے مقدمات کا فیصلہ ہوتا تھا، یعنی مدعی اور مدعا علیہ باری باری سے اس میں گھستے۔ جو سچا ہوتا اس کے ناف کے نیچے پانی رہتا اور جو جھوٹا ہوتا اس میں غوطے کھا کر فوراً توبہ کر لیتا، فوراً تو بچ جاتا، ورنہ جو ہے نا ہلاک ہو جاتا۔ اس قسم کی طلسمیات پر اس نے دعوے خدائی کر دیا تھا۔ تو یہ ساری طلسموں کی وجہ سے جو ہے نا، جادوؤں کی وجہ سے نمرود جو ہے نا دعوے خدائی کر دیا تھا کہ میں ہی خدا ہوں۔ جادو خالص کفر و شرک ہے کیونکہ اس میں جادوگر تمام چیزوں کی روحوں کو مستقل مؤثر جانتا ہے اور ان کی قربانی، نظر و نیاز، استمداد یعنی بولتے ہیں نا، یعنی کیا بولتے ہیں اس کو، طلب مدد، یعنی ان سے مدد مانگنا بولتے ہیں نا۔ اکثر دیکھو آپ سنے ہوں گے، بولے ہم جو ہے نا شیاطین سے مدد مانگتے ہیں، ہم جنات سے جو ہے نا مدد مانگتے ہیں، ہمارے بڑوں کی ارواحوں سے جو ہے نا مدد مانگ کے جو ہے نا یہ کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر۔ دوسری قسم، یہ پہلی قسم کا جادو ہوا جو بابل شہر میں ہوا کرتا تھا، جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام آ کے اس چیز کو ختم کیے۔ دوسری قسم کی یہ ہے کہ جنات شیاطین کو تابع کر لیا جائے اور ان سے حسب منشا کام لیا جائے۔ اس کا اب بھی بہت رواج ہے۔ دوسرا قسم کیا ہے؟ جنات اور شیاطین کے ذریعے جو ہے نا کام لیا جائے، یہ اب بھی اس کا رواج ہے اور یہ آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے۔
یہ بھی صریح کفر ہے کہ اس میں بتوں کی پرستش اور ان کے نام کی بھیंٹ و قربانی وغیرہ کرنا ہوتی ہے۔ بولے تو یہ بھی عام چیز نہیں ہے، اگر کوئی بولے نا بھائی تمہارا کچھ بھی کام میں کر دیتا ہوں، بولے میرے پاس اتنے جو ہے نا جنات ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ بھی کفر ہے، کیونکہ اس میں بھی جو ہے نا کفریہ جو ہے نا بھیٹے چڑھانا پڑتا، جو ہے نا کفریہ نظر و نیاز ان کو کرنا پڑتا، تب جا کے وہ تابع ہوتے ہیں۔ تیسری قسم کی یہ ہے کہ مردہ انسانوں کی روحیں کو منتر وغیرہ سے قبضے میں کیا جائے اور اس سے کام لیے جائیں، اس کو عمل حمزاد یا عمل بیر بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی کفر ہے کہ اس میں شیاطین کی پرستش اور ان کے استمداد وغیرہ ہوتی ہیں کہ حمزات کو ہمارے قابو میں کر دو، یعنی اس میں بھی جو ہے نا تیسرا قسم کون سا تھا؟ حمزات کے ذریعے۔ اصل میں روحیں قبضہ نہیں کرتے، وہ حمزات قبضہ کرتے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیاطین جن جو پیدا ہوتا اس کے بارے میں سب کچھ جانتا، تو وہ حمزات کو قبضے میں کر کے جو ہے نا کیا جاتا۔ اس کا رواج آج بھی ہے، لیکن یہ بھی جو ہے نا اس میں بھی جو ہے نا اس کو قبضہ کرنے کے لیے جو عملیات وغیرہ جو کرتے ہیں نا، اس میں بھی کفری الفاظ ہے، تو یہ بھی کفر ہے۔ اس قسم کا جادو شہوت پرستی اور غصہ وغیرہ میں کام آتا ہے، اس لیے عیاش جوگی وغیرہ اس کے عامل ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کا اکثر جو ہے نا وہ عیاشی وغیرہ کے لیے، کسی کو جو ہے نا غلط فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال ہوتا، تو اکثر جو ہے نا یہ قسم کا جادو ہے۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ کسی ذریعے سے انسان کے خیالات اور حواس خراب کر دیے جاتے ہیں، جس سے اس کو کچھ نظر آنے لگتا ہے، اس کو نظر بند بھی کہتے ہیں۔ اسی جادو کا فرعون کے زمانے میں بہت زور تھا۔ قرآن کریم فرماتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، وہ رسیوں کے سانپ کی طرح چلتا پھرتا دکھائی دیتے تھے۔ آج بھی بعض جادوگر مٹی کا روپیہ بنا کر لوگوں کو دکھاتے ہیں اور پیسہ بھیک کیوں مانگتے رہتے ہیں؟ اگر وہ مٹی واقع روپیہ ہو جاتی تو یہ بھیک کیوں مانگتے؟ اس قسم کا جادو کفر نہیں، ہاں اولیاء اللہ کے مقابلے میں کیا جائے تو گناہ کبیرہ ہے، انبیاء کے مقابلے میں ہو تو کفر ہے، کیونکہ مقابلے نبی کفر ہے۔ چوتھا جادو جو ہے نا بولتا ہے نا نظر بند، میجک ٹرکس وغیرہ جو دکھانا، مثال کے طور پر میجک ٹرکس وغیرہ دکھا کے کرتے کیا؟ لوگوں سے پیسے تو بھیک مانگتے نا، لوگ پیسہ پھینکتے دو اچھی ٹرک دیکھ کے، مثال کے طور پر، تو یہ کفر تو نہیں ہے، لیکن ہاں اگر کوئی اولیاء اللہ یا انبیاء اکرام کے اگینسٹ میں کیا جائے، اولیاء اللہ کے اگینسٹ میں کیا جائے تو کبیر گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے، اور نبی کے مقابلے اگر کوئی چیز دکھانے کے لیے کیا جائے تو یہ کفر ہے، مثال کے طور پر۔ پانچواں قسم خیالی جادو ہے کہ مطلوب کی صورت کو سامنے رکھ کر اس پر نظر اور خیال خوب جمایا یہاں تک کہ اسے مقصد حاصل ہو گیا، اس کو میسمرزم یعنی بولتے ہیں نا میسمرائزنگ، یعنی کسی کی آنکھوں میں یعنی اتنا گور گور کے اثر کر کے اس کو میسمرائز کر دینا، مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ انسان کی نظر سے چیز کھینچ آتی ہے اور معلق ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ جادو اگر حلال کام کے لیے کیا جائے تو حلال ہے اور حرام کام کے لیے کیا جائے تو حرام ہے۔ یہ پانچواں قسم کا جادو ہو گیا تھا، یعنی بولتا نا وہ کشش، آنکھوں میں ایسی کشش پیدا کر کے میسمرائزنگ، یعنی لوگوں کے جو اندر جانا خیالات ایسا حکم لگاتے یا اثر یعنی بولتے اس کو، یعنی ایک طرح کا جو ہے نا یعنی ایک مقام میں جائیں مشہور ہے، اس لیے بولتے ہیں لوگ وہاں کالی عینک لگا کے جاتے، بولے آنکھ میں آنکھ نہیں ملانا، مثال کے طور آنکھ میں آنکھ مل گئی تو جو ہے نا یعنی ہپنوٹزم، یس جیسا آپ لکھے ہپنوٹائز کرنا بولتے ہیں مثال کے طور پر، وہ جادو ہے۔ ہاں اب یہ جو ہے نا اچھے کام کے لیے کیا جائے تو حلال ہے، یہ کفر وغیرہ نہیں ہے نا گناہ ہے، برے کام کے لیے جو ہے نا گناہ ہے۔ اب اچھا کام مطلب کیا ہے معلوم آپ کو؟ کہ کوئی گناہوں میں ملوث ہے، کوئی جو ہے نا بدکاریوں میں ملوث ہے، اس کو بٹھا کے سمجھا رہے ہیں، آنکھ میں آنکھ ڈال کے اس میں اثر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں آپ، تاکہ جو ہے نا اس کے اندر سے وہ چیزیں ختم ہو جائے، اس کے اندر جو ہے نا رحمانی چیز پیدا ہو جائے، تو یہ جو ہے نا جائز ہے۔ اور سب سے بڑے ہپنوٹائز کون رہتے معلوم ہے؟ ہپنوٹائز کون کرتے سب سے زیادہ؟ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، چھوٹے بچے، شیرخوار بچے، ان کی آنکھوں میں اتنی زیادہ کشش ہوتی کہ سب کو اپنے اطراف جو دیکھنے والے تو سب کو ہپنوٹائز کر لیتے، اس لیے دیکھو بچے کو دیکھ کے سب بچے بن جاتے، اس کی طرح آوازیں نکالنے لگتے، اس کی طرح جو ہے نا حرکت کرنے لگتے، عجیب حرکتیں کرنے لگتے۔ اب بھائی تم نارمل بیٹھ کے لے 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 بولو، تم لوگ بولے کہ پاگل ہو گیا کیا، لیکن بچے کے بعد جا کے آپ وہی بولتے کیا بولتے لے 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 کیا کر رہا تو ایسا کر رہا، تو لوگ بولتے خوش ہوتے تھے، کہہ رہے بچے سے کھیل رہے، کیونکہ اس کے ہپنوٹائز میں چلے گیا، بچے نے آپ کو ہپنوٹائز کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چھٹی قسم گناہ ہے جس میں بعض دواؤں وغیرہ کے ذریعے عجیب عجیب کام کیے جاتے ہیں، مثلا کوئی شخص اپنی انگلی کو کابلی سرکے میں تر کر کے سمندری جھاگ میں ملا کر مالش کرے تو انگلیاں آگ میں نہ جلیں گی وغیرہ وغیرہ، وہ کیمیکل کمبینیشن سے جادو ہو جاتا، مثال کے طور پر اس کی طرف اشارہ ہے کہ بھئی کوئی فلانی چیز کو آپ ملا دو تو جو ہے نا جیسا بولتے ہیں نا بعض گھڑیوں کے حروف رات میں چمکتے ہیں، انہی میں بھی کوئی مسالہ ہی ہوتا ہے، لیکن کیمیکل لگا کے بولتے ہیں گھڑی کے اندر لگاتے دیکھیے گرین فلوریسنٹ ایک دم اندر ہوتا چمکنے لگتا، آپ کو دکھنے لگتا، وہ کیمیکل کمبینیشن والا جادو ہے۔ ساتویں قسم سحر ہیل ہے جس میں سائنسی آلات کے ذریعے عجیب کام ہوتے ہیں، جیسے ریڈیو
فوٹوگراف وغیرہ وغیرہ. اب وہ ہے نا کیمرہ وغیرہ، وہ کیا ہے؟ تو یہ سب کیمیکل چیزیں ہیں، یعنی سائنٹیفک ریسرچ کے ذریعے پلین کا ہوا میں اڑ جانا، یہ بھی تو جادو ہے نا ایک طرح کا، لیکن اس میں سائنٹیفک میکینیکل کام ہے. آٹھویں قسم شعبدہ ہے، جس کے ہاتھ کی صفائی بھی کہتے ہیں. اس میں اس چالاکی سے چیز بدلی جاتی ہے کہ دیکھنے والوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے وہ چیز کو بدل ڈالی. میجک ٹرکس وغیرہ بولتے ہیں نا، سڈنلی کچھ چیز ہٹا دینا، کچھ رکھ دینا. یعنی بہت سارے اس میں آج کل تو آن لائن ویڈیوز بھی آپ کو دیکھنے مل جاتی ہیں مثال کے طور پر. یہ تینوں قسمیں نہ کفر ہے نہ حرام ہے. تو لاسٹ کے تین جو ہے نا کفر ہے نہ حرام ہے، یعنی کیمیکل والا، مشین کے ذریعے، یا جو ہے نا ہاتھ کی صفائی وغیرہ دکھا کر. صوفیہ ازم، ہاں لیکن ہاتھ کی صفائی سے چوری کرا تو جرم ہے بھائی، وہ جو ہے نا گناہ ہے. صوفیہ ازام نے آیت قرآنیہ اور اعمال جائزہ اور سماع الہیہ سے وہ عجیب باتیں دکھائی جن سے ساحر بھی حیران رہ گئے. بولے لیکن جو ہے نا روحانی کیفیات سے جو ہے نا ایسے معاملات دکھا دیے جاتے ہیں کبھی کہ جو ہے نا بڑے بڑے جادوگر بھی حیران ہو جاتے ہیں اس سے. یہ جو ہے نا 8 قسم کے سارے جادو ہوئے. اور ایک اس میں فائدہ یہ کہ بزرگوں کے کمال یا اعمال کو نہ دیکھنا اور ان کے حال دیکھنا، اور اس ناجائز طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور ان پر جھوٹے یعنی اتہام باندھنا کہ انہوں نے مال فلاں ناجائز طریقے سے حاصل ہوا، کفار کا طریقہ ہے. دیکھیں نبی بنی اسرائیل نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اعمال و کمال نہ تو دیکھیں نہ ان کی پیروی کرنے کی کوشش کی. ان کا مال و دولت دیکھا اور کہا کہ آپ نے یہ سب جادو سے حاصل کیا، پھر اس کی ہوس میں خود جادو سیکھا. اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو آج مشائخ کے لنگروں ان کی دنیاوی مالداری کو دیکھ کر ان پر اعتراض کرتے ہیں. جیسا یعنی اب یہ بولے کہ یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی لنگر چلا رہے تو بولے اتنا کیسا کر رہے، بولے اتنا کیسا بانٹے رہے، بولے کہاں سے لا لے رہے، ایسا ویسا جو ہے نا، بولے اتنے بڑے گھر میں رہتے، بنگلے میں رہتے مثال کے طور پر، ایسا ویسا کر کے جو بات بولتے تو وہ بھی انہی کی طرح ہیں. جیسے حضور غوث پاک کی مالداری اور انبیاء و صفات الہی کے مظہر ہیں، اس لیے ان کے رنگ مختلف ہیں. بولے ہر ایک کا رنگ مختلف ہے، کوئی کسی کا مظہر، کوئی کسی کا مظہر، بولے اس کے اعتبار سے وہ کام کرے. حضرت سلیمان بہت غنی، حضرت عیسیٰ بالکل تاریک الدنیا. حضرت سلیمان بہت امیر تھے، بہت بڑی آپ کی بادشاہ تھی، اور حضرت جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام تاریک الدنیا تھے، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا. اولیاء اللہ انبیاء کے مظہر ہیں، اس لیے ان کے رنگ بھی جدا گانا ہیں. حضور غوث پاک مالدار ہیں، حضرت ادم مسکین. نوا فائدہ حضرت انبیاء کرام سے کفار کے اعتراض اٹھانا سنت الہیہ ہے. دیکھو کفار نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کی تہمت لگائی، رب نے ان کی صفائی بیان کی. حمد الہی سنت انبیاء ہے، نعت مصطفیٰ سنت الہیہ اور سنت انبیاء ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا یہ اللہ کی سنت ہے، پہلے کے انبیاء جو گزر گئے ان کی سنت ہے. 10واں فائدہ ہمارے حضور کے سارے نبیوں پر احسان ہے کہ حضور کی برکت سے ان سے کفر کے الزام اٹھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہاں پر ایک چھوٹا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تعویذ لکھ کر گلے میں ڈالنا نظر بد وغیرہ کے لیے جائز اور دعائیں پڑھنا جائز ہیں. خود حضور علیہ السلام نے ایسی دعائیں کی تعلیم دی اور صحابہ کرام نے عمل کیے. تو یہاں پر جو ہے نا بد نظر کے لیے، حفاظت کے لیے کوئی تعویذ وغیرہ اگر دیتے ہیں تو وہ جادو نہیں ہے، وہ تو قرآنی چیز ہے، اور صحابہ کرام کے زمانے سے جو ہے نا وہ چیز ثابت ہے. مسئلہ جس دعا یا منتر کے معنی کی خبر نہ ہو ان سے پرہیز کیا جائے. ممکن ہے کہ ان میں کفر الفاظ ہوں. بولے کوئی چیز آپ کو معلوم نہیں لیکن پڑھ رہے تو مت پڑھو، ایسا پہلے معلوم کرو، ہو سکتا وہ کفریہ الفاظ ہو، شرکیہ الفاظ ہوں. کفریہ الفاظ سے منتر کرنا، نجاست سے آیت قرآنی لکھنا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جیسا خون یا پیشاب وغیرہ سے الٹی آیت پڑھنا لکھنا حرام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. یہ سارے عملیات ہیں اصل میں، جو بہت ساری جو ہے نا عورتیں ان کو پتہ نہیں ہوتا، یہ جو ہے نا پہنچ جاتی کسی کے پاس، بولے ہمارے شوہر ہماری نہیں سنتے، بولے ان کو یہ کرنا ہے، ویسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، بلکہ پتہ نہیں ہوتا وہ یہ ساری چیزیں وہ استعمال کرتے. اس لیے یہ ساری چیزیں کفریاں ہیں، ساری چیزیں باطل ہیں. چلیے سبحان اللہ. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.